الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے برادری گرامی قدر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری آصف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس مرکز میں جامعہ ربانیہ سلفیہ اہل حدیث میں حاضر ہوا اور خطبہ جمعہ کہ اس موقع پر آپ جیسے اہل ایمان بزرگوں اور بھائیوں کی زیارت اور ملاقات کا شرف اٹھا رہا ہوں، حاصل کر رہا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے. جو بھی بزرگ ساتھی بھائی ماں اور بہن اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس مرکز کو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یقیناً میں نے اس نئی جگہ کی مناسبت سے، نئے مرکز کی تعمیر کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مساجد کی تعمیر اور آبادی، اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے وجود کے بارے میں ایک ایسی اہم حقیقت ہمارے سب نے بیان فرمائی ہے کہ جو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ سمجھیں اور یاد رکھیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے روئے زمین کو آباد کیا، ہم نے اپنی زمین کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے اللہ کی اس دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر جو سب سے پہلی بلڈنگ قائم کی گئی، سب سے پہلی عمارت کھڑی کی گئی، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا گھر تعمیر کیا، سب سے پہلے اللہ کی دھرتی پر جو بلڈنگ قائم کی گئی وہ اللہ کی مسجد تھی، مسجد حرام، مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف، اللہ کے گھر سے اس دنیا کا آغاز ہوا۔ اور دوسری حقیقت میں ابھی سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، جب تک اللہ کی روئے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اس حدیث نبوی کو توجہ سے سننا اور پھر مسجد کے وجود کی اہمیت کا اندازہ لگانا کہ ہم ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر بستی میں، ہر نگر میں مسجد کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت برپا نہیں ہو سکے گی۔ اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کی بقا، اس دنیا کی سلامتی، اس دھرتی پر رہنے والوں کی بقا، ان کا استقرار، ان کا استحکام وہ بستا ہے اس امر سے کہ اگر اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں گی تو دنیا مٹ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک مساجد کا وجود ہے اللہ کی آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں گی۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اہل حدیث مساجد میں تو سب سے پہلے ہم تہجد کی اذان کہتے ہیں، پھر نماز فجر کی اذان، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ میں بھی اللہ۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے کہ یہ قیامت کو نہیں آنے دیتا، قیامت کو روک کے کھڑا ہے۔ اور یہ مساجد کا وجود یہ اس بات کی ضمانت ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ۔ ابھی خطبے سے پہلے اذان ہوئی تو آغاز ہوا اللہ سے، اختتام ہوا اللہ پہ، اور میں نے خطبہ شروع کیا تو سب سے پہلے پڑھا الحمدللہ۔ کیا پڑھا ہم نے؟ مل کے بولے توجہ فرمائیں، اس دنیا کا آغاز بھی مسجد سے اور اس کی بقا بھی مسجد سے۔ اور تیسری بات اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ فرماتے ہیں ہم معراج کی رات اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والی مسجد سے لے گئے اور اس اقصی مسجد میں پہنچا دیا. الذی بارکنا حولا، حرمت والی مسجد، مبارکن، یہ بھی برکت والی. اور جس مسجد میں ہم لے گئے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولا، اس کا جتنا ماحول تھا وہ بھی اس مسجد کی برکت سے ہم نے برکت والا بنا دیا. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے جہاں مسجد کھڑی ہو جاتی ہے اللہ اس پورے ماحول کو برکت والا بنا دیتا ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. جب اللہ کی طرف سے الخیر الالہی، الہ اللہ کی طرف سے خیر آ کر نازل ہو کر فی الشیء کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ شے برکت والی بن گئی. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا. جب اللہ کی طرف سے خیر یعنی برکت شامل ہو جاتی ہے تو وہ شے اگر چھوٹی ہو تو اللہ اس کو اور بڑا کر دیتا ہے. یہ 14 مرلے انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے مرلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. ربانی صاحب فرما رہے تھے ایک مسلح 50 ہزار روپے کا. میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ کئی مسلح انشاءاللہ اللہ دے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ جو جذبہ رکھتا ہے ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ. اللہ کو ہمت عطا فرمائے. چونکہ یہ میرا انداز نہیں ہے میں آپ سے عرض کروں کھڑے ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ آپ جذبے کے ساتھ اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہیں. توجہ فرمائیں. وہ فرماتے ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا. اگر وہ شے مقدار میں کم ہو تو اللہ کی برکت سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ معمولی سا پانی کتنے صحابہ نے پی لیا اور ان کے جانوروں نے بھی پی لیا. حضرت جابر کی دعوت میں معمولی سا کھانا خندق کے سارے مجاہد اور غازیوں نے کھا لیا. ولا فی کثیر الا نفع. اور اگر تعداد پہلے ہی زیادہ ہو تو اللہ کی برکت سے وہ نفع بخش ہو جاتی ہے. مسجد کا وجود پورے ماحول کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، مبارک بنا دیتا ہے، بابرکت کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، توجہ فرمائیں. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرماتے ہیں نماز فجر میں جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ویسے تو قرآن سری طور پہ ظہر میں بھی پڑھا جاتا ہے، عصر میں بھی،
مغرب میں جہری پڑھا جاتا ہے، عشاء میں جہری پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر کی بات خاص طور پہ اس لیے کی کہ نبی پاک فجر کی پہلی رکعت میں کم از کم 100 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، دوسری رکعت میں 60 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جب فجر میں مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میں ابھی ترجمہ مفہوم کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ خود اللہ کے فرما رہے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ خوشبو وہاں سے فرشتوں کو لا کر صفوں میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج صبح فجر کی نماز جب یہاں پہ پڑھی گئی جامعہ ربانیہ سلفیہ اہل حدیث میں، تو قرآن کہہ رہا ہے، اس میں جب آپ وہاں موجود تھے اللہ کے فرشتے بھی یہاں موجود تھے۔ اور جب فرشتے آتے ہیں نا، برکت کیسی آتی یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرشتے خالی ہاتھ اللہ کے پاس سے نہیں آتے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ 7 سلامتیاں لے کے آتے ہیں، قرآن کہہ رہے فرشتے سلامتیاں لے کر آتے ہیں، امن لے کر آتے ہیں، شفا لے کر آتے ہیں، رزق لے کے آتے ہیں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو وہاں سے شیطان دوڑ لگا دیتے ہیں، اور جب شیطان دوڑ لگاتے ہیں نا، یہ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ابلیس انسان کی شکل میں مشرکین مکہ کو ساتھ لے کر آیا تھا، ان کو گر سکھا رہا تھا، جنگ کے طریقے سمجھا رہا تھا، بڑا دنا بن کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن جیسے جبریل امین فرشتے لے کر آسمان سے نازل ہوئے، اس نے دوڑ لگا دی۔ سرداران قریش نے کہا کہ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نقل کیا، کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں نے نظر آن دیا تو نظر نہیں آن دیا۔ ان فرشتے آگے میں انہیں تھے نہیں کھلو سکتا۔ جہاں فرشتے آ جاتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں وہ خیر لے کر، شفا لے کر، سلامتی لے کر، استقرار لے کر، استحکام لے کر، برکت لے کر، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، خیر لے کے آتے ہیں۔ اور جب شیطان بھاگتے ہیں تو ساتھ اپنی نجاستیں، خباستیں، کثافتیں، انتشار، خلفشار، بیماریاں، امراض، وبا، وہ بھی ساتھ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ شیطانوں کے بھاگنے سے نجاستیں ختم ہو جاتی ہیں، قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، فرشتوں کے آنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، اخلاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، کینے ختم ہو جاتے ہیں، دلوں میں اطمینان بڑھ جاتا ہے، سینوں میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے اور کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ مسجد کے وجود کی برکت سے، کہ مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں سورہ یونس بیان کرنے لگا ہوں، اللہ فرشتوں سے آگے بھی ایک بات کر رہے ہیں، فرشتوں سے آگے، اللہ اکبر۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ابھی آپ اس کا مطلب سنیں گے نا تو آپ کا ایمان ایسا تازہ ہوگا کہ قرآن کی اس آیت کی لذت آپ کو کئی سال انشاءاللہ یاد رہے گی. مفہوم سنا دوں کہ رہنے دوں؟ اللہ کو سلامت رکھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن. جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میرے فرشتے تو آتے ہی ہیں إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا. میں اللہ خود بھی آ جاتا ہوں, میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں. اب میرا اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے, کیسے آتا ہے, یہ اللہ کو علم میں ہے. اللہ اکبر. اللہ میرا جانتا ہے کیسے آتا ہے, مگر فرمایا جب تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا, تو میں تو اللہ وہاں خود آ جاتا ہوں. اور جہاں میرا اللہ آ جائے, میرا اللہ خود موجود ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اپنی محبتوں کے ساتھ. تو بتلائیے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ کسی شے کا عیب اور نقص رہ سکتا ہے؟ تو یہ مساجد کا وجود الحمدللہ جس محلے میں مسجد بن جاتی ہے اس کے وجود سے پورا محلہ بابرکت ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. میں قربان جو نبی پاک اسوہ حسنہ, آپ کی اتباع, آپ کی سنت مبارکہ, آپ کی سیرت طیبہ, اس کا بھی پیغام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. آپ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. مدینہ منورہ سے پہلے قباء کی بستی ہے, قباء کے لوگوں نے آپ کو وہاں پہ روک لیا. احادیث کے اندر مختلف روایات, تقریباً 14 دن آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا پڑا. آج اس سردار کے گھر دعوت, آج اس سردار کے ہاں تشریف آوری, مگر 14 دنوں میں میرے آقا کا اسوہ آپ نے صرف دعوتوں میں وقت صرف نہیں کیا, آپ نے 14 دن کے اندر اندر قباء میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. آپ نے مسجد قباء, جس مسجد قباء کی شان اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, یہ وہ مسجد ہے پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان بیان کی اور شان بیان کرنے کی حد کر دی. آقا فرماتے من تطہر فی بیتہ ثم اتا مسجد قباء, من تطہر فی بیتہ ثم اتا مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین فلہ اجر کاجر عمرہ. فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء میں آئے, فرض تو فرض 2 نفل پڑھ لے, اللہ اس کو بیت اللہ کے عمرے کا ثواب عطا فرما. اس بندہ ناچیز پہ اللہ کی رحمت ہوئی. میں 5 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدینہ یونیورسٹی میں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا اللہ نے موقع عطا کیا, اور 5 سال ہی ہر بدھ کی شام کو میں اپنے کمرے سے وضو کر کے نکلتا,
پیدل جاتا مسجد قباء میں. نبی پاک اس حدیث کے پیش نظر جو ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کر دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میری آل اولاد کو بھی، آپ کی آل اولاد کو بھی اللہ نسل در نسل ان مراکز اسلامیہ حرمین شریفین کے ساتھ وابستہ فرمائے. اللہ اکبر. وہاں سے آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں جس کا نام پہلے یثرب تھا، آپ کی تشریف آوری سے اس کا نام مدینۃ الرسول بن گیا. رسول اللہ کا شہر، رسول اللہ کا سٹی، رسول اللہ کا شہر مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کا آج ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے. پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے، بلدۃ طیبہ. مدینہ منورہ میں آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر تعمیر نہیں کیے، آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. آقا فرماتے تھے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا. بیت اللہ کو چھوڑ کر فرمایا روئے زمین کی کوئی مسجد میری مسجد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یا ایک نماز پڑھو تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا ہر محلے میں فکر کو مسجد قائم ہونی چاہیے. اس لیے کہ مسجد ہمارے دین کا مرکز، مسجد ہماری دنیا کا مرکز. نبی پاک کے دور میں مسجد نبوی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں وہاں پہ پڑھتے، خطبہ جمعہ وہاں پہ ارشاد فرماتے. اور صوفہ یونیورسٹی آپ نے مسجد نبوی کے اندر چبوترہ قائم کر کے قائم فرمائی. نبی کریم علیہ السلام مقدمات مسجد نبوی میں سنتے، مسجد نبوی میں فیصلے سناتے، فوجیں بھیجنے کے مشورے اور ان کو روانہ کرنے کے اعلان مسجد نبوی میں کرتے. بیرونی وفود آتے، حکمران آتے، آپ ان کے ساتھ ملاقات مسجد نبوی میں کرتے. گویا آپ نے پیغام دیا اسلامی معاشرے میں مسجد عبادت گاہ بھی ہے، مسجد درس گاہ بھی ہے، مسجد ایوان سربراہ بھی ہے، مسجد پارلیمنٹ بھی ہے، مسجد سینٹ بھی ہے، مسجد GHQ بھی ہے، مسجد وہاں کا سپریم کورٹ بھی ہے. یعنی مسجد کا وجود اسلامی معاشرے میں ان کے دین کا مرکز بھی ہوتا ہے، ان کی دنیا کا مرکز بھی ہوتا ہے. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی مسجد کے ساتھ وابستہ ہونے کی. آقا فرماتے ہیں اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. نبی پاک نے مسجد سے محبت ہمیں سکھائی. کیسی محبت سکھائی؟ توجہ سے سنیے. آپ فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فشدوا له بالایمان. اگر کسی مسلمان کو تم مسجد کے ساتھ اٹیچ دیکھو، مسجد کے ساتھ وابستہ دیکھو، یعنی کبھی وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اذان کہہ رہا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کبھی مسجد میں جھاڑو پھیر رہا ہے، کبھی مسجد کی سفیدی کر رہا ہے، کبھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، کبھی مسجد کے لیے چندہ دے رہا ہے. آقا فرماتے ہیں فشہدوا لہ بالایمان، گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ. اس بندے کا سینہ اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے. اگلی حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میدان حشر میں اللہ کے عرش عظیم کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عرش عظیم کے سائے میں 7 قسم کے خوش نصیب گروہوں کو، جماعتوں کو بٹھائے گا. ان میں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ، ذرا سینے کی تختی پہ لکھ کے لے جو، میں باقی حدیث نہیں سناتا، موضوع سے متعلق حصہ سناتا ہوں. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ
मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिस नौजवान का दिल अल्लाह के घर के साथ अटैच हो गया, अल्लाह अर्श अजीम का साया उस पे वाजिब फरमा देता है। और मसाजिद की सफाई, मस्जिद में अजान, मस्जिद में नमाज, अल मुअज्जिनूना अतवलुन नासी आनाक़ि यौमल क़ियामा। अभी मेरे कोई भाई यहां पे अजान कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि शायद ये मस्जिद नबवी के इमाम बुखारी, वो मुअज्जिन बुखारी जैसी अजान तो नहीं कह रहा, ये बैतुल्लाह के मुअज्जिन की तरह उस लबो लहजे में अजान तो नहीं कह रहा, लेकिन इसका जज्बा सादिका, वो इसको अपने लबो लहजे में, अपने अंदाज में अजान कहने पे मजबूर कर रहा है। तो अल्लाह ना लहजे देखता है, बाज़ औक़ात देखता है तो तुम्हारे दिल के जज्बे देखता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन सबसे ऊंची गर्दन होगी तो अजान कहने वाले की होगी। सर बुलंद होंगे, चेहरे बुलंद होंगे, निगाहें ऊंची होंगी, कोई परेशानी इनके चेहरों पे नहीं होगी। अल्लाह अकबर। दूसरा फरमाया, और इज़्ज़त अलैया उजूर उम्मती, मुझे एक दिन अल्लाह ने मेरी उम्मत की वो नेकियां दिखाई कि जो बज़ाहिर छोटी छोटी नजर आती हैं, लेकिन उनकी तासीर और रिजल्ट इतना बड़ा है कि वो छोटी नेकी होने के बावजूद करने वाले का हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाती है। फरमाया, उसमें मैंने देखा मेरा कोई उम्मती मस्जिद के अंदर से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक देता है, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। मस्जिद की सफाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में एक खातून थी, बूढ़ी अम्मा, रंग उसका स्याह था, तन्हा रहती थी मदीना मुनव्वरा में, कोई उसका खानदान और कबीला भी न था, और वो काम क्या करती थी, आका की मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक रात अचानक फौत हो गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपस में मशवरा किया, किसके जनाजे के लिए नबी पाक को बेआराम ना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में आप सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आपके आराम में खलल न डालें, चलो हम खुद इसका जनाजा पढ़ के दफन कर देते हैं। अब सहाबा किराम अहले बैत अतहार, वो कोई मामूली हस्तियां थी, और जिसका जनाजा सहाबा पढ़े, जिसका जनाजा अहले बैत अतहार पढ़े, क्या उसकी शान है। कुछ दिन गुजर गए, अचानक नबी पाक ने एक दिन फरमाया, वो बूढ़ी काले रंग की अम्मा नजर नहीं आ रही जो मस्जिद में झाड़ू फेरा करती थी। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल वो तो फलां दिन फौत हो गई थी। कन्नम सगरू अमरहा, कन्नहुम सगरू अमरहा। सहाबा ने उसको मामूली औरत समझा, सगरू अमरहा उसे आम औरत समझा कि इसकी खातर रसूलुल्लाह को बेआराम न किया जाए। मेरे आका सहाबा से नाराज हुए और फरमाया, दुल्लूनी अला कब्रिहा, तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी, अब मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। सहाबा कब्र पे ले गए, आका ने कब्र पे खड़े होकर दोबारा उसका जनाजा पढ़ाया, क़यामत तक के लिए पैगाम दिया। और मस्जिद की सफाई करने वाले को मामूली ना समझो, ये अल्लाह और रसूल की निगाह में बड़े ऊंचे मुकाम वाला, बड़ी ऊंची शान वाला। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस सुनाता हूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनादा के रहन दा, अमल भी करोगे, कभी अजान भी कहा करोगे इंशाअल्लाह। अजानें कहा करो, अजान जरूर कहा। यह ना सोचो कि मेरा लहजा ऐसा है, मेरे अल्फाज ऐसे। अल्लाह तुम्हारा दिल देखेगा, तुम्हारा जज्बा देखेगा इंशाअल्लाह। अजान जरूर कहो, और कभी कभी मस्जिद में झाड़ू भी फेरा करो। मेरे बुजुर्ग थे, मलक साहब जिस शहर के फरुखाबाद के, असर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बुजुर्ग थे, मेरे मामू लगते थे, अल्लाह के वली थे, साहिब हैसियत थे, अमीर आदमी थे। उनके बहुत सारे बेटे सऊदी अरब में मुख्तलिफ जॉब पे काम करते थे, तो वो बड़े साहिब हैसियत होने के बावजूद
مسجد میں جھاڑو خود اپنے ہاتھ سے پھیرا کرتے تھے. گھر والوں نے کہنا، لوگوں نے کہنا شاہ صاحب وہ ہم نے رکھا ہوا خادم. انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو یار یہ بات. ہمارے ابائی قصبے رائے جنگ میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے چپکے سے نکل جاتے. ہماری کافی بڑی مسجد تھی، چپکے سے جا کے جھاڑو پکڑتے، پوری مسجد کی صفائی کرتے. اس جذبے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک تنکا صفائی کی نیت سے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. آخری حدیث آج کے خطبے کی، میرے آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر بناتا ہے، جو اللہ کا، مل کے بول لیں، زور سے بول لیں، تو اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ یہ حدیث نبوی ہے. من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ انعام کے طور پر، عوض کے طور پر، صلے کے طور پر، اجر کے طور پر، ثواب کے طور پر راضی ہو کر اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. تم تو اللہ کا گھر اینٹوں سے بناتے ہو، سیمنٹ سے بناتے ہو، ٹی آر گارڈر سے بناتے ہو. میرا اللہ تمہارے گھر کستوری سے بناتا ہے. اللہ تمہارے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بناتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کا وجود یہ امن کی ضمانت دیتا ہے، خیر و برکت کی ضمانت دیتا ہے، استقرار اور استحکام کی ضمانت دیتا ہے، اتحاد کی ضمانت دیتا ہے، شفا کی ضمانت دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ اکبر. ربانی صاحب ماشاءاللہ خود بڑے پیارے انداز سے قرآن پڑھتے ہیں. اب اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ڈی ایس پی جلدی اللہ ترقی دے دے، اور جناب انشاءاللہ ایسے نیک لوگ الحمدللہ موجود ہے ہر محکمے کے اندر. میں پچھلے 34 سال سے امن کمیٹی کے ساتھ وابستہ ہوں. مجھے اندازہ ہے میں نے ہر شعبے میں اللہ والے دیکھے ہیں، اللہ کے دین سے پیار کرنے والے دیکھے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والے دیکھے ہیں. یہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. میں عرض کر رہا ہوں مساجد ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ مساجد کا وجود یہ برکت کا حامل، شفا کا حامل. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ فرماتے ہم نے قرآن تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، شفا بنا کر بھیجا، تمہارے لیے اصول زندگی سکھانے والا بنا کر بھیجا. اس قرآن نے ہمیں اصول زندگی سکھاتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یہ مساجد ہمارے عقائد کو درست کر دیتی ہیں اور بٹکے ہوئے بندوں کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. اور ساتھ فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دونوں کو
یمن روانہ فرمایا اللہ کا دین سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو وہاں تک سنانے کے لیے۔ تو آپ نے ان کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ ذرا سن لیجئے۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک پہلی اور دوسری ان سے متعلق تھی، اور تیسری تبلیغ دعوت کے حوالے سے تھی۔ آقا فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، میرے بیٹو جہاں بھی رہو تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، خلوت ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرنا، بندوں کے سامنے جلوت ہے تو تب بھی مل کے بولنے، تنہائی میں جہاں بندہ یہ سمجھتا مجھے دیکھنے والا، مجھے روکنے والا، مجھے ٹوکنے والا، میری مخبری کرنے والا کوئی نہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، میرے بیٹے وہاں بھی اللہ سے ڈرنا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون ربهم، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وعسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو وہ ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے، ان تقوی اللہ یصلح ما بین العبد و بین ربہ، تقوی وہ قوت ہے جو بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان رشتہ ہے نا، اس کے اندر جہاں جہاں کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور اگلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، میرے بیٹے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرو تو اچھے اخلاق کے ساتھ کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ مل کے بولیں، اچھا اخلاق۔ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن خلقہ، قیامت کے دن مومن کی سب سے وزنی نیکی اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ نماز اپنا وزن رکھتی ہے، روزہ اپنا رکھتا ہے، حج اپنا روزہ وزن رکھتا ہے، لیکن فرمایا سب سے وزن زیادہ رکھنے والی نیکی وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچھا اخلاق کیا ہے؟ طلاقت الوجہ، خندہ پیشانی، کسی سے بھی ملو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکرا کر۔ کیسے ملو؟ مل کے بول لیں، چہرے پہ 12 بجے نہیں ہونے چاہیے، مسکرا کر۔ دوسرا فرمایا الکلام اللین، زبان میٹھی۔ اچھے اخلاق کی دوسری نشانی زبان، ذرا زور سے بول لیں۔ اللہ ہماری تقریریں بھی مٹھاس والی بنا دے۔ یہ مساجد یہ اخلاق سکھانے کا مرکز ہے، اس مرکز سے مٹھاس، اس مرکز میں نرمی، اس مرکز سے دوسروں کے لیے خیرخواہی، ہمدردی، محبت، پیار کا سبق عام ہونا چاہیے۔ تیسرا فرمایا بذر الخیر، اللہ نے ہر بندے کے اندر کوئی صلاحیت اور کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، اس کو اللہ کی مخلوق پہ قربان کر دو۔ مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، میرا فرض ہے جو میرے پاس علم ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ میں بخل نہ کروں، اس کو عام کر دوں۔ اس کو ہمارے کئی حکیم نسخہ اللہ دے دیتا ہے، ساری زندگی سینے میں رکھ کر سینے میں سال لے کے دفن ہو جاتے ہیں۔ اس کو نچھاور کرو، اللہ کی مخلوق پہ قربان کرو۔ اللہ نے آپ کا فیصد بنا دیا، کوئی غریب آپ کے پاس آیا، اس بیچارے کے وسائل نہیں ہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میرا فرض ہے میں اس کی خدمت کروں، اس کے جائز کام میں کبھی رکاوٹ نہ ڈالوں، انسان مہیا کروں۔
آخری التحمل، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو آپ برداشت کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، تحمل، آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ ہر بندے کو آتا ہے، مومن کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن فرمایا مومن اخلاق والا وہ ہے جو غصے کو پی جانے والا. غصے کو اچھی بولو اور کدی اندھا کوٹ بھر کے ہی ویکھیا کرو. صرف کوکولا دے لگے پہ اس کا گھونٹ بھی کبھی پی کے دیکھو، اس کی کیسی لذت ہے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسروں غلطیاں معاف کر دیا کرو. آقا نے فرمایا میرے بیٹے ابو موسیٰ اشعری، معاذ ابن جبل، اب وہاں پہ تبلیغ تم نے کرنی جا کر، جامعہ ربانیہ سلفیہ اس محلے میں قائم ہو گیا ہے. اب تبلیغ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یسروا ولا توسروا، بشروا ولا تنفروا. میرا بیٹا اللہ کا دین ایسے پیش کرنا آسان بنا کر، مشکل بنا کر نہیں کہ لوگ سمجھیں اللہ کا دین تو آسان ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، دین کو آسان بنا کر. اگلی گل کا ترجمہ بھی کر دیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے تو ٹیسٹ بدل گئے نا. آقا فرماتے تمہاری خطابت کا ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے؟ بشروا ولا تنفروا، تقریر ایسے کرنا کہ جس کو سن کر لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہو، انس پیدا ہو، قربت محسوس ہو، نفرت پیدا نہ ہو. وہ کہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبیوں کی باتیں قرآن میں پڑھ کے تو دیکھو کیا قرآن سکھا رہا ہے. مشرک سے مشرک، کافر سے کافر، بدتمیز سے بدتمیز قومیں سامنے کھڑی ہوتی تھی، انہوں نے سر مبارک زخمی کیے ہوتے تھے، نبیوں کو پتھر مار مار کر. آقا نے یحکی نبی من الانبیاء ضربہ قوم حتی دمو ویقول اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. آقا ایک نبی کی بات سنا رہے ہیں صحابہ کو کہ جس کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو سے تر بتر کر دیا. وہ پیغمبر اپنے چہرے سے یمسح دمع وجہی، اس طرح اپنی پیشانی سے لہو نچوڑ رہا تھا اور ساتھ پھر بھی یہی کہہ رہا تھا یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے. انہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، ان کے پاس ادراک نہیں ہے. یا اللہ تو فرمایا دین کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو، اسلام کی محبت پیدا ہو. اس لیے انشاءاللہ الرحمن یہ مرکز جامعہ ربانیہ سلفیہ انشاءاللہ اس علاقے میں عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، اخلاق کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ان کے دست و بازو بننا ہوگا، ان کے انشاءاللہ ساتھی بننا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. یاد رکھیے آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو نبی پاک کی حدیث آپ نے سن لی، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنائے گا. آخری آیت آج کے خطبے کی سنیے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. آج بڑی ضرورت ہے، پیغام پاکستان پہ ہم نے سائن کیے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم عام کر رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں الحمدللہ آپ کا بھائی موجود ہے، ہم وہاں پہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہ دی جا سکے انشاءاللہ الرحمن. توجہ فرمائیں، اللہ کے گھر میں حصہ لوگے تو میرے اللہ کا وعدہ سنیں اور مجھے اجازت بخشیے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال گندم کے ایک دانے کی ہے جس کو کسان اللہ پر اعتماد کر کے زمین میں پھینک دیتا ہے، میں اللہ اس ایک دانے کو 700 دانہ بنا کے واپس کرتا ہوں۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، اگر کسان میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، ایک دانہ مجھ کو دیتا ہے بیج کے طور پر، میں 700 بنا کے لوٹاتا ہوں۔ اور میری راہ میں ایک مسلح کے پیسے دینے والوں، اور میرے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھو۔ کیوں جی اعتماد ہے تو انہوں اللہ دے ہے تو پھر ربانی صاحب دی اس تمنا نے پورا کرو۔ میں لگا جب بہن تو وہ توڑے کولے ان تشریف لے آ رہے نے تو سارے ساتھی اٹھو کو 10 15 20 مسلح تاج پورے کرو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے آ کہ اس مسجد دا یہ دوسرا خطبہ جمعہ جو قبلہ سید بادشاہ اور حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ شاہ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان دے سربراہ نے اور ساڑھے لیڈر نے اتنا لمبا سفر کر کے تمام تر مصروفیات جو وقت نکال کے تشریف لے آئے۔ میں انتہائی زیادہ حضرت سید صاحب دا مشکور ہاں اور ان واسطے دعا اسا کرنے بھی ہاں اور اسا اپیل کرانگے کہ حضرت شاہ صاحب تو انہوں پتہ ہے کہ سید او عظیم ہستی اور شخصیت نے انہاں دیاں کڑیاں مصطفیٰ نال مل دیاں نے، بڑے عظیم لوگ نے۔ سید بادشاہ نے اسی انہاں کو دعا دی اپیل کرنے ہاں کہ حضرت صاحب دعا فرما دیں اللہ اس اپنے کارنو ہور کھلا کر دے۔ آمین کہہ چھڑو کہ تو اڑا دل کردہ کہ گلیاں گلیاں جی بہ رہی ہے آوے کو چھتاں پریاں نے بار بازار پرے نے۔ الحمدللہ دعا فرماؤ کہ اللہ اے نال 10 مرلے جڑا کار ہے پلاٹ ہے انہوں اپنے کار چ شامل فرما دے۔